کے چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی چھت کی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، خوشی کے بعد امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمائے نعت کا سما تھا، حرم کو وجد آ رہے تھے، پر نثار جائیں کہاں گزر کو پائے، ہمارے دل گھوریوں کی آنکھیں، ہمارے دل گھوریوں کی آنکھیں، فرشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معراج کا ذکر ہو رہا ہے اور کیا شاندار رات ہے، میں دیکھ رہا ہوں چہروں پہ چمک ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے، اور کیوں نہ مسکراہٹ ہو، میرے آقا کی معراج کا ذکر ہے، نبی پاک کی شان کا ذکر ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مرتبہ دیا جو کائنات میں کسی اور کو نہ ملا، اللہ کے دیدار سر کی آنکھوں سے اگر ساری کائنات میں کسی نے کیا ہے تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ قصیدہ معراج تو کمال کا قصیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کی باتیں بھی کمال کی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت وہ رات کا پورا ذکر اس قصیدے میں کرتے ہیں کہ یہ سفر کیسے ہوا تھا، بہت خوبصورت خوبصورت اشعار ہیں، میں دو مزید اشعار آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ جب سمجھ آتا ہے نا تو اور لطف آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ دیکھیں جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر چاند پر ایک داغ بھی ہے، وہ داغ تھوڑی سی اس کی خوبصورتی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی یہ ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے قریب سے تو گزرے تھے نا، عرش پر تشریف لے گئے تھے، تو آقا کے قدم جس خاک پر لگے تھے وہ خاک اٹھا لیتا، اپنے چہرے پر مل لیتا تو تیرے داغ دھل جانے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ حضرت کہتے ہیں کہ آسمان پر تارے نظر آتے ہیں نا، وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، جب سٹارز پورے اسکائی پر ہوں تو تارے بہت خوبصورت لگتے ہیں، مگر جو عشق نبی میں مبتلا ہونا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں چمک رہے۔ میرے آقا جب معراج کی رات دولہا بنائے گئے تھے نا تو آقا کو غسل دیا گیا تھا، اور نبی پاک کے جو غسل کا پانی ٹپک رہا تھا نا وہ تاروں نے سنبھال لیا تھا، اپنے کٹورے بھر لیے تھے، اور یہ تارے اسی وجہ سے جگمگا رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اچھا سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کہتے ہیں آقا نے جو جس میں اقدس دھلا اس پانی کی بات چھوڑو، آؤ میں بتاتا ہوں جو میرے آقا کے تلوے کا دھون تھا نا، نبی پاک کے جو مبارک تلوے، اس کا جو دھون بچا تھا اس کا کیا بنا؟ ہائے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت واقعی بہت خوبصورت ہے،
मगर आओ बताता हूं जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत किसके करम से है। आला हज़रत कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, नए निराले तरब अरब के मेहमान के लिए। चले जनाब, अभी 2 शेर बाकी हैं। हाँ, है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग। है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग। महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं सफ आरा सब हूरो मलक, और गिलमा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, महबूब खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सब हूरो मलक और गिलमा खुल्द सजाते हैं, और गिलमा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। आज एक और बात बताऊं कि ये जो खुशी है ना, ये नसीब वालों का हिस्सा है। आपको पता है जब शबे महराज गुजर गई और नबी पाक ने 27 रजब की सुबह ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद अक्सा की सैर कर आया हूं, और अपने सारे मामलात बताए, तो उस वक्त जो लोग थे ना, जो गैर मुस्लिम थे, बेईमान थे, वो बड़े परेशान भी हो गए, उनको बड़ा तकलीफ होने लगी, वो मजाक उड़ाने लगे। और उस वक्त सिद्दीक अकबर ने कहा था, मेरे आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। ये तकरीबन 1450 साल से मामला है। हर 27 रजब को ईमान वाले खुशियां मनाते हैं और बेईमान के दिल में तकलीफ होती है। तो हम तो बड़े राजी हैं। क्यों? एक धूम है अर्श आज़म पर, एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। कुर्बान में शानो अज़मत पर, सोए हैं चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। हाय हाय, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिब्रील अमी बुराक लिए जन्नत से ज़मीं पर आ पहुंचे। बारात फरिश्तों की आई, मेराज को दूल्हा जाते। बारात फरिश्तों की आई, मेराज को दूल्हा जाते हैं। एक और बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ठीक है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे तेरा दीदार करना है। अल्लाह से गुफ्तगू तो करते थे ना। इरशाद हुआ, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। और यहां मेरे आका को बुलाने के लिए जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है। नबी पाक तो आराम फरमा रहे थे ना उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला के घर पर। अच्छा, अब ये दुनिया का दस्तूर है, जैसा मेहमान वैसा इंतजाम। आपने अपने घर पे किसी को बुलाना है, दावत करनी है, आपने कार्ड दे देने कि आ जाइएगा, व्हाट्सअप कर देना है। लेकिन कोई खास मेहमान होता है तो आप उसके लिए गाड़ी भेजते हैं। ज्यादा खास हो तो घर का कोई फर्द भेजते हैं। जैसा मेहमान वैसा प्रोटोकॉल। अल्लाह अकबर। अब तो उसको बुलाया जा रहा है जिसके सबब कायनात बनाई गई है।
جو رب کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اب اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے، معراج کروانی ہے، تو جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ کے حبیب آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اٹھایا کیسے جا رہا ہے، بیدار کیسے کیا جا رہا ہے کہ جبریل امین اپنے کافوری ہونٹ نبی پاک کے تلووں پر رکھ کر بوسہ دیتے ہیں، آقا کی آنکھیں کھلتی ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی کہتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کیا رات ہے یہ، رات بہت کچھ سکھاتی ہے، نبی پاک کی شان و عظمت بھی دل میں بڑھتی ہے، آقا سے محبت بھی بڑھتی ہے، مگر کمال دیکھو کہ اس رات بھی نبی پاک ہمیں نہ بھولے، گناہگار امت کا بھی خیال رکھا، ہمارے لیے بھی التجائیں کی، اور سنو اس رات ایک تحفہ ملا ہے، ہاں وہ تحفہ مت بھول جانا، شب معراج میرے آقا کو تحفہ ملا ہے نماز کا۔ اتنی اہم رات اپنے رب نے اپنے حبیب کو تحفہ کیا دیا؟ نماز کا۔ تو آؤ سارے نیت کرے، یہ شب معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پکے سچے نمازی بن جاؤ۔ آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں، آقا کی معراج کیا تھی؟ رب کا دیدار کیا نا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے لیے معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز کو کہا گیا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو نمازی ہوگا نا انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہو گیا تو قیامت کے دن رب اپنا دیدار اسے عطا فرمائے گا، ہم بھی اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے اگر نمازی ہوئے اور رب راضی ہو گیا تو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، شب معراج کا ذکر خیر بھی ہو گیا۔ اب